السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عصر حاضر میں الحاد کی مختلف صورتیں میری تھامس اپنی کتاب سیکولر بلیف سسٹم کے عنوان کے تحت لکھتا ہے کہ عصر حاضر میں الحاد کی 5 مشہور صورتیں ہیں جو کہ مختلف ناموں کے ساتھ اپنے نظریے کا پرچار کر رہی ہیں۔ ان میں نیچرلزم، جسے عقل پرستی کا نام دیا گیا، میٹیریلزم جسے مادہ پرستی کہا جاتا ہے، اور ہیومنزم جسے بظاہر انسانیت کا درس دینے والا نظریہ گردانا جاتا ہے، جبکہ اسلام ان سارے نظریات کو اپنے اندر سموتے ہوئے انسان کو اپنے خالق کو پہچاننے کا حل پیش کرتا ہے۔ واضح رہے، عصر حاضر میں لفظ سیکولرزم اپنے دامن میں ایک نیا پہلو لیے ہوئے ہیں، یعنی ان سب معانی و مفاہیم کے باوجود سیکولرزم کسی فلسفے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل دوہریت، ایتھیزم جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو قبول کرنے کا نسبتاً ایک نرم سافٹ لفظ ہے، کیونکہ عصر حاضر کے ملحدین ہوں یا مغربی مفکرین ہوں، ان کا اگر آپ جائزہ لیں تو انہوں نے چاہا کہ دوہریت کو ساری دنیا میں پھیلا دیا جائے تاکہ لوگ خدا کے مذہب کے منکر ہو جائے اور اپنے مذہب سے بیزار ہو جائے، مگر معاشرے میں بہت سے لوگوں نے اس بات کو ابتداً قبول نہیں کیا۔ اس کی عدم قبولیت کی وجہ سے ان بدبختوں نے اس کے متبادل یعنی دوہریت، ایتھیزم کی متبادل لفظ تلاش کر لیا اور سیکولرزم کو انہوں نے پیش کیا۔ اس کی عبارت سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر یہ نظریہ الحادی فکر پر ہی مبنی تھا۔ عصر حاضر میں اس کی جدید صورت سیکولرزم کی شکل میں سامنے آئی، لہٰذا الحاد کا اگر ہم کو مقابلہ کرنا ہے تو پہلے بیشتر اسلامی معاشروں میں قابل قبول نظریہ سیکولرزم کو شکست دینی ہوگی، ورنہ براہ راست الحاد کو ختم کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ بھی بتاتی ہوں۔ وجہ یہ ہے، زمانے قدیم میں الحاد بالکل واضح تھا اور اپنی اصلی شکل میں تھا۔ زمانے قدیم کے ملحدین واضح طور پر کھل کر سامنے آ گئے تھے، اور جن کے نظریے میں صراحتاً یہ شامل تھا خدا کے وجود کا انکار، اور اسی طرح الہ کی عدم موجودگی کے نظریے کو باطنی لباس میں چھپانے کے بجائے انہوں نے ظاہری طور پر پیش کیا تھا۔ لیکن آج معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، بلکہ بہت ہی زیادہ خطرناک بھی ہے، کیونکہ آج الحاد مختلف صورتوں میں اپنے نظریات کی ترویج کر رہا ہے، جس میں سیکولرزم پیش ہے۔ جب ان بدبختوں نے دیکھا کہ ان کے الحاد کو، ان کے الحادی نظریے کو، ان کی مذہب بیزاری کو، خدا کے مذاق بنائے جانے کو کوئی قبول نہیں کر رہا ہے، تو انہوں نے آزادی رائے کے نام پر دھیرے دھیرے الحاد کا زہر لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں گھولنا شروع کیا۔ واضح رہے، نظریہ الحاد نہ صرف دیگر مذاہب کے لیے خطرہ ہے، بلکہ اسلام کے لیے بھی ایک چیلنج ہے۔ عصر حاضر میں الحادی سرگرمیاں سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی صورت میں سامنے آتی ہیں۔ پرنٹ میڈیا میں عمومی طور پر محض اپنے نظریات کو فروغ دینا ہوتا ہے، جبکہ سوشل میڈیا استہزائے اسلام کے حوالے سے نسبتاً پرنٹ میڈیا کے اور زیادہ آسان ذریعہ ہے۔ اسی لیے سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ملحدین صرف آزادی اظہار رائے کے نام پر اللہ رب العزت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و دیگر پیغمبر انبیاء اکرام، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے صحابہ اکرام، اسلامی تعلیمات اور بھی اسلام کی مقدسات، سب کو نشانہ بنا رہے ہیں تضحیک کا، اور ان کا مقصد اسلام کو بدنام کرنا ہے تاکہ معاشرے میں الحاد کی زیادہ سے زیادہ ترویج ہو سکے، اور الحاد کے مقابلے میں جو سب سے زیادہ مسلمان علماء کرام کھڑے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکے۔ اسی طرح پرنٹ میڈیا کے ضمن میں بھی مختلف کتب
تحقیقی مقالے مضامین لکھے جاتے رہے ہیں اور مدلل انداز میں الہادی فکر کو یہ لوگ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں ڈاکٹر رچرڈ، یہ ملحدین کا سربراہ، اس کو سمجھ لیں، یہ اپنا مقام رکھتا ہے۔ اسی کے نظریے کو یہاں کے ملحدین ترجمے کر کر اپنے اپنے شہروں میں کہہ لیں یا پھر سوشل میڈیا پر کہہ لیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا بھی عصر حاضر میں الہادی فکر کی یلغار کو پھیلانے کا ایک مؤثر اور نسبتاً آسان ذریعہ بنتے جا رہا ہے۔ ایک عرب اخبار کے مطابق ملحدین نے الحاد کی تبلیغ کے لیے دنیا کے مختلف زونز میں عموماً اور مسلم دنیا کے لیے خصوصاً انٹرنیٹ گروپ تشکیل دیے، اور اس میں سب سے آگے آپ دیکھ لیں تو فیس بک آپ کو نظر آئے گا۔ فیس بک پر بے شمار گروپس آپ کو نظر آئیں گے جو الحاد کو پھیلا رہے ہیں، یعنی کہ مکمل طور پر ان کو سیکورٹی بھی دی گئی اور اپنے ان بدبخت خیالوں کو یہ لوگ بآسانی پھیلا رہے ہیں، اور جب ان کا پرزور رد کیا جاتا ہے، رپورٹ ان کو کیا جاتا ہے، تو وہ آئی ڈیز بند کر دی جاتی ہے جو ان کے خلاف کام کر رہی ہے۔ تو یہی معلوم ہوتا ہے، یہی ظاہر ہوتا ہے کہ سب کے سب ملحدین اوپر سے نیچے تک ملے ہوئے ہیں اور ان کو باضابطہ سپورٹ کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کی جانب سے، تاکہ یہ اپنے گندے الہادی فکر کو پھیلا سکے۔ واضح رہے، یہ ملحدین نہ صرف اپنے خیالات کو پھیلا رہے ہیں بلکہ الحاد کو پھیلانے کے ساتھ ساتھ اسلام کو بہت ہی خطرناک طریقے سے نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ وہ اس طرح کہ اگر آپ دیکھیں ان کے پیجز وغیرہ کا جائزہ لیں تو سابقہ ادوار سے ہی یہ لوگ کارٹونز کی شکل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی بیویاں اور اسی طرح اللہ رب العزت اور اسلام کی مقدس تعلیمات وغیرہ سب کو نشانہ بنا رہے ہیں، یعنی کھلے طور پر مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے اور ہم سب مذاہب پر بولتے ہیں، لیکن جب آپ ان کا جائزہ لیں تو ان کی زبانیں صرف اور صرف اسلام کے خلاف ہی بکواس کرتی ہیں۔ لہٰذا ہم الحاد پر مزید گفتگو اپنے اگلے درس میں کریں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اعتراض کی طرف۔ ایک اور اعتراض جو کفار و ملحدین کی جانب سے کیا جاتا ہے، قرآن مجید کا مطالعہ کر کر یہ لوگ اپنی طرف سے غلط مفاہیم، غلط مطالب نکال کر لوگوں کے درمیان اشکالات پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ اعتراض جو قرآن مجید کی صحیح آیتیں پڑھ کر غلط مفہوم بیان کرتے ہوئے ان لوگوں نے کیا، یہ اعتراض الٹرا سونوگرافی کے تعلق سے ہے۔ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کہتا ہے کسی ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی جنس کا علم صرف اللہ ہی کی ذات کو معلوم ہے، لیکن اب سائنس ترقی کر چکی ہے اور ہم بآسانی الٹرا سونوگرافی کے ذریعے سے بچے کی جنس کا تعین کر سکتے ہیں۔ کیا یہ آیت قرآنی میڈیکل سائنس سے ٹکراتی نہیں ہے؟ اس طرح سے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں۔ اب اس کا جواب دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ نے کس طرح سے دیا۔ واضح رہے، علم غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف اللہ ہی رحم مادر میں جنین کی جنس کو جانتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید بالکل حق پر ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 1 ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، بے شک اللہ تعالیٰ ہی قیامت کا علم اسی کے پاس ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار، اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے اور ارحام کی کمی بیشی بھی، اور اس کے ہاں ہر چیز کی مقدار مقرر ہے۔ واضح رہے، موجودہ سائنس ترقی گرچہ کر چکی ہے اور ہم الٹرا سونوگرافی کی مدد سے حاملہ خاتون کے رحم میں بچے کی جنس کا تعین بآسانی سے کر سکتے ہیں، یہ بات درست ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے
متعدد تراجم اور تشریحات بھی کی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ صرف اللہ ہی یہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی جنس کیا ہے، لیکن اگر آپ اس آیت پر غور کریں گے، اس آیت کا عربی متن پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انگریزی کے لفظ جنس یعنی سیکس کا کوئی متبادل عربی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ در حقیقت قرآن کریم جو کچھ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اس میں بہت سے مفسرین کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے اس سے یہ مطلب لیا کہ اللہ ہی رحم مادر میں بچے کی جنس سے واقف ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ یہ آیت جنس کی طرف اشارہ نہیں کرتی بچے کی، بلکہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رحم مادر میں موجود بچے کی فطرت کیسی ہوگی۔ کیا وہ اپنے والدین کے لیے بابرکت اور باسعادت ہوگا یا باعث زحمت ہوگا؟ کیا وہ معاشرے کے لیے باعث رحمت ہوگا یا باعث عذاب ہوگا؟ کیا وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا؟ کیا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ ان تمام باتوں کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ واضح رہے، دنیا کا کوئی بھی سائنسدان ہو، خواہ اس کے پاس کیسے ہی ترقی یافتہ آلات کیوں نہ ہوں، ماں کے پیٹ میں موجود بچے کے بارے میں وہ کبھی ان سوالوں کے جوابات نہیں دے پائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔